پھپھو کی جان ہے اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں میں، چاہے ایک بھائی کے کتنے ہی بچے ہو جائیں یا وہ 4-5 بھائیوں کے بچے، ہر ایک میں جان ہوتی ہے ان کی پیاری پھپھو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤس وائف ڈیلی ولاگ میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیاری صبح، ایک بہت ہی پیارے دن کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم موجود ہیں اپنے مائکے میں اور ہے ہماری پیاری سی منی کی چھٹی، تو بنایا گیا تھا میٹھا۔ میٹھے میں بنی تھی گڑ والی بہت ہی لذیذ سیوئیاں، اور یہ ہے میرے پیارے سے ابو۔ باپ کی شفقت، ایک باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے ساری دنیا سے الگ ہوتی ہے، چاہے بچے چھوٹے ہیں چاہے بچے بڑے ہو جائیں، لیکن والدین کے لیے ہمیشہ وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ میری بیٹی آپ یہ کھا لو، میری بیٹی آپ یہ لے لو، میری بیٹی ٹھنڈے پانی سے وضو مت کرنا، گرم پانی لے لینا۔ ٹھنڈے اور گرم پانی تک کے لیے ماں باپ اپنی اولاد کے سکھ کا سوچتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہر کسی کے والدین کی شفقت اور محبت بھرا سایہ اس کی اولاد کے سر پر قائم رکھے۔ چلیں جی، تو میں اپنے مائکے میں ہے چھوٹی سی ایک پیاری سی منی، ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس منی کے کپڑے چینج کرنے ہیں اور منی کو ریڈی کرنا ہے۔ اس کے بعد چاہے ہم قرآن پاک پڑھ لیں، ہم نماز پڑھ لیں اور زندگی میں کو اچھے سے انجوائے کر لیں۔ بھابھی جو ہیں وہ پوچھتی ہیں آج کیا بنائیں، تو ان بڑے ہی مان اور بڑے ہی پیار سے پوچھا جاتا ہے، تو بس پھر یہی ہوتی ہے ایک مائکے کی خوشی، جہاں آپ کو مان دیا جائے، آپ کو عزت دی جائے۔ اور ایک بیٹی جو اپنے گھر سے کسی نہ کسی طرح آتی ہے تو پھر آگے اس کو محبت اور پیار ملے تو اس کا دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ مائکے کا ہی دروازہ ہے جو بیٹیوں کے لیے کھلا رہتا ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے صبح ہو یا شام ہو، سردی ہو یا بارش ہو، بیٹیوں کو کسی بھی دعوت نامے کا انتظار نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی دعوت دے گا یا ہمیں بلایا جائے گا تبھی ہم اپنے مائکے میں جائیں گے، کیونکہ یہ جو پیارا گھر ہوتا ہے نا، آپ کے بھائیوں کا گھر، آپ کے باپ کا گھر، آپ کی امی کا گھر، وہاں پہ ایک حق ہوتا ہے، بیٹیوں کا ایک مان ہوتا ہے، جہاں وہ بڑے ہی پیار سے جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہماری منی ہو گئی تھی بیمار، چھوٹی سی گڑیا جو ہمارے گھر آئی تھی، ہم لوگوں نے اس کے بال جو ہیں وہ نہیں اتروا پائے تھے، کیونکہ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کو ہاسپٹل میں ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا، تو اس کے جو بال ہیں سر کے وہ ہم نہیں اتروا پائے۔ تو اب ماشاءاللہ بچی کو ڈسچارج مل گیا ہے، اور ڈسچارج کے 3 دن بعد بچی کا ریگولر چیک اپ بھی ہو چکا ہے، ماشاءاللہ بچی بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم آج بچی کی کریں گے چھٹی، یعنی کہ اتاریں گے اس کے سر کے بال، اللہ کی راہ میں کریں گے صدقہ، اور شکرانے کے طور پہ ہم بنائیں گے کوئی میٹھی چیز، کوئی بہت ہی مزے کا بنایا جائے گا کھانا، اور اللہ کی راہ میں جو بچی کے بال سر سے اتریں گے ان کے ہم وزن صدقہ بھی کیا جائے گا۔ تو بس پھر جو بچی کی پھپھو ہیں، یعنی کہ میں نے اٹھایا ہے بچی کو گود میں، لگا لیا ہے ہیٹر، کمرے کا دروازہ کر لیا ہے بند، بچی کے جو چاچو ہیں انہوں نے مشین کو کر لیا فل چارج، اور اب وہ اتاریں گے بچی کے سر پہ سے سارے بال، بہت ہی احتیاط سے، بہت ہی محبت سے، کیونکہ ہماری جو بچی ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو ہم اس کے جو بال وغیرہ ہے نا بہت ہی احتیاط سے اتار رہے ہیں، کیونکہ اس کو بہت زیادہ کنولا، سوئیاں وغیرہ لگی تھی، کبھی پاؤں پہ، کبھی ہاتھ پہ اور کبھی سر پہ بھی لگائی گئی تھی، تو اس لیے پوری احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کر کے، ہیٹر لگا کے اور ہاتھوں کو گرم کر کے، مشین کو فل چارج کر کے، بڑی احتیاط سے بچی کے جو بال ہیں، منی کے بال جو ہے وہ اتارے جا رہے ہیں۔ اور پاس میں کھڑے ہوئے ہیں بچی کی چچی، خالہ، چاچو اور سب جتنے بہن بھائی، سب بڑے ہی غور سے، بڑے ہی محبت سے بچی کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو بچی ہے جب سے ہاسپٹل سے آئی ہے تو بہت زیادہ اس کے لیے احتیاط کی جا رہی ہے۔ جب ہم کچھ دیر دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے جسم پہ تھوڑی خشکی آ جاتی ہے، اسی طرح کیونکہ بچی تھی ہاسپٹل میں تو بچی کے سر پہ ہلکی ہلکی سی خشکی آ گئی تھی، بہت زیادہ زخم وغیرہ نہیں تھے، بس ہلکی سی خشکی کی ایک طے تھی، اس لیے بہت ہی احتیاط سے، بڑے ہی آرام سے جتنے بھی سر کے بال ہیں ان کو پہلے آگے سے اتارا گیا، اس کے بعد بچی کی سائڈ چینج کر کے، اور پیچھے سے جتنے بھی سر کے چھوٹے بڑے بال تھے ان کو بہت ہی احتیاط سے سر سے
اتار دیا گیا۔ پہلے اس کام کے لیے ہمارے محلے میں انکل ہیں، ان کو نائی بولتے ہیں، ہم ان کو بلایا کرتے تھے پہلے جتنے بھی بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بچی ہے تھوڑی سی نازک ہے، بیمار بھی ہو گئی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، بہت دھند ہے، تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اسے کمرے سے باہر نکالیں یا اس کو ہم صحن میں لے کے آئیں یا کسی اور کے ہاتھ میں دیں، تو بس پھر ہم نے خود ہی مل کے، بچی کے چاچو نے اور ہم سب نے مل کے اس کے جتنے بھی سر کے بال تھے ان بالوں کو ہم نے بہت ہی احتیاط سے اتار دیا۔ جتنے بھی بال تھے ان بال کو ہم نے اکٹھا کر لیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ایک ٹیشو میں لپیٹ کے سنبھال کر رکھ لیا، کیونکہ جتنے بھی سر کے بال ہوتے ہیں اس کے برابر صدقہ دینا افضل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو بچی کا دودھ ہے وہ بھی بنا کے پاس رکھا ہوا تھا، تاکہ جو بچی ہے اگر وہ روتی ہے تو اس کو جلدی سے خاموش کروا لیا جائے۔ اور پاس ہی میں کھڑے ہوئے تھے سارے بچے اور سارے گھر والے، جو کہ بہت ہی دھیان سے بچی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہیں بچی کی بڑی کزن سسٹر، یہ بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں اپنی چھوٹی سسٹر کو کہ یہ میری سسٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس سے بڑی ہیں اور یہ ہیں اس کی کزن سسٹر۔ اب جو بچی کے جتنے بھی بال ہیں وہ بہت احتیاط سے صاف کر لیے گئے ہیں، تو اس کے سر پہ جتنا بھی خشک جو حصہ تھا، جتنی خشکی وغیرہ آئی ہوئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک آئل، کیونکہ سرسوں کا تیل تو پوری فیملی والے مل کے یوز کرتے ہیں، تو وہ ہمیں بچی کو لگانا مناسب نہیں لگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کوئی جمز وغیرہ بچی کو لگے، تو ہم نے لیا ہے اس کا بیبی آئل، جو ہم اس کی باڈی وغیرہ پہ لگاتے ہیں۔ اس آئل کو ہم نے اچھے طریقے سے ہاتھ پہ ڈال کے تھوڑا ہلکا سا ہاتھ کی گرمائی سے اس کو گرم کیا ہے، گرم کرنے کے بعد بچی کے سر پہ اس کو لگایا ہے اور اچھی طرح سے بچی کے سر کی مالش کی ہے، تاکہ جتنے بھی جو خشک پیچز سے جو بن گئے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں اور ہماری جو پیاری سی منی کا سر ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے نرم ہو جائے۔ بچی جو تھی وہ بالکل بھی ہم نے بچی کو رونے نہیں دیا ہے، بہت ہی احتیاط سے، بہت ہی محبت سے ہم نے اس کے جتنے بھی سر کے بال ہیں ہم نے ان کو اتارا ہے، اور بہت ہی پرسکون طریقے سے آرام سے ٹھہر کے، تاکہ بچی کو بالکل بھی جو ہے نا وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے 2 گھنٹے کا بچی کو دیا ریسٹ، اور 2 گھنٹے بعد ہم نے پانی گرم کیا، بہت ہی احتیاط سے، بہت ہی محبت سے ہم نے بچی کو نہلایا دھلایا اور کپڑے وغیرہ پہنائے۔ اس کی ویڈیو ہم نے نہیں بنائی ہے کیونکہ بچی بہت چھوٹی سی ہے، تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ جو بچی ہے اس کی ہم کوئی ویڈیو وغیرہ بنائیں، بس ہم نے اس کے جتنے بال وغیرہ اتارے ہیں اس کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بنائی تھی گڑ والی سیویاں، ساتھ میں بنائی تھی فش، اس کی ویڈیو آپ میرے دوسرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھے طریقے سے جو بچی کی چھٹی جسے بولتے ہیں اس کی سرمنی تھی، جو اس کا فنکشن بول سکتے ہیں، بہت احسن طریقے سے وہ انجام پایا، اور اس کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تاکہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر پاؤں۔ تو یہی تھی آج کی میرا ولاگ، میری ویڈیو جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے، اور ہر ایک بہن اور بیٹی کا جو میکہ ہے اس کو سلامت رکھے، کیونکہ ہر ایک بیٹی اور بہن کا مان ہوتے ہیں اس کا باپ اور اس کا بھائی اور اس کا میکے کا گھر، جہاں پر وہ بہت مان اور محبت سے آتی ہے، اور جو بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں ان میں ہوتی ہے جان ان کی پھپھو کی، چاہے کسی کا ایک بھتیجا ہے یا کسی کے ہیں 5، سب ہی لاڈلے ہوتے ہیں، اور محبت اور پیار کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھوکی ہوتی ہیں۔ یہی تھا میرا آج کا میسیج، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔